نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل صدق اللہ العظیم۔ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، ستے چہروں کا زنگ اترا بجھے چہروں کا زنگ اترا، ستے چہروں پہ نور آیا۔ حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا، یتیموں اور ضعیفوں کو پناہیں مل گئیں آخر، حضور آئے تو ذروں کو نگاہیں مل گئیں آخر۔ پچھلے اسباق میں سوالات کا سلسلہ، کون سے صحابی تھے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں معلم بنا کر بھیجا؟ ہاتھ کھڑے ہوں گے جی۔ جو مدینہ طیبہ میں معلم بن کر گئے ان صحابی کا نام، ماشاءاللہ جی کافی ساتھی، ہاں جی زبیر صاحب، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بیعت کیا کرتے تھے تو بیعت کی سب سے پہلی شرط کیا ہوتی تھی جی؟ ہاتھ کھڑے کریں جی۔ جی ماشاءاللہ، ہاں جی حافظ قمر صاحب، ہاں جزاک اللہ خیرہ، لا یشرکن باللہ شیئا، کہ آج کے بعد پوری زندگی میں شرک نہیں کرنا۔ کس صحابی نے ہجرت کے وقت سارے کا سارا مال دے کر ہجرت کی تھی جی؟ کن کن کے ہاتھ کھڑے ہوں گے جی؟ ہاں جی رضوان کا بیٹا، نہیں بچے آج بھول گئے ہو جی۔ اور چھوٹوں میں کوئی بندہ؟ ہاں جی بڑوں میں کس کس ساتھی کو نام یاد ہے جی؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ جو سارا مال دے کر آ گئے تو رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ سلمان نے بڑی منافع بخش تجارت کی ہے، سلمان نے بڑی منافع بخش تجارت کی ہے، ہر چیز جو دے کے آ گیا ہے تو اس کے بدلے کے اندر جنت لے کے آ گیا۔ اللہ اکبر۔ تیسری ہجری کے حالات چل رہے تھے اور غزوہ احد کے تذکرے یہ چل رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کی ترتیب بنا دی، اور لشکر میں اس وقت وہ جنگ، اس وقت کی جنگیں بہادروں کی جنگیں ہوا کرتی تھی، ہاں اس میں حصے ہوتے تھے۔ ایک وہ حصہ ہوتا جس نے دشمن کے بالکل سامنے درمیان میں رہنا، باقاعدہ یہ ڈیوٹیاں ہوتی تھی۔ اس حصے کا ایک الگ سلار ہوتا تھا۔ ایک حصہ دائیں جسے میمنہ کہا جاتا ہے، ایک حصہ بائیں جسے میسرہ کہا جاتا ہے، ایک حصہ درمیان میں ہوتا جسے قلب کہا جاتا تھا، اور ایک حصہ پیچھے ریزرو ہوتا۔ اب یہ جنگ ایسے ہوتی تھی کہ ادھر سے بعض اوقات حملے ہوتے، پھر بعض اوقات ادھر سے ہوتے، بعض اوقات درمیان والے جو مرکز میں ہوتے یہ آگے چلے جاتے۔ وہ جو پیچھے ریزرو دستہ ہوتا اس کی ڈیوٹی یہ ہوتی تھی کہ تم نے پیچھے رہ کر جائزہ لینا ہے، جس طرف سے مسلمان جو ہیں پسپا ہو رہے ہوں تم نے پیچھے سے جا کے ان کو تگڑے کر کے ان کو آگے کر کے پھر واپس اپنی جگہ آ جائے۔ بہرحال مسلمان یا کافر جنگیں بہادروں کی ہوا کرتی تھی۔ اب تو چوہوں جیسی جنگیں ہیں کہ دب کے بیٹھے ہیں اپنی بلوں میں اور یوں بٹن دبایا اور تباہیاں کر دی۔ کافر بھی تھے لیکن تھے بہادر، آمنے سامنے لڑائی ہوتی تھی، پتہ چلتا تھا کہ کون بہادر ہے اور کون بزدل۔
اب تو وہ چیز ہی کو نہیں رہ گئی، ایٹمی جنگیں آ گئی ہیں۔ بہرحال جی اللہ تعالیٰ فتنوں کے اس زمانے میں ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ حضرت عمر ابن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، اور ان کی بڑی نشانی یہ ہے کہ یہ ایک ٹانگ سے لنگڑے تھے، اعرج عربی زبان کے اندر کہتے ہیں، ایک ٹانگ سے لنگڑے تھے۔ 4 بیٹے ان کے جہاد میں جا رہے ہیں۔ باپ کہنے لگا میں نے بھی جانا ہے۔ بیٹوں نے کہا ابا جی پہلی بات تو یہ کہ آپ لنگڑے ہیں، اور قرآن مجید اجازت دے رہا ہے لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج، نہ نابینا بندہ اس کو کوئی گناہ، نہ لنگڑا بندہ اس کو کوئی، نہ مریض کو، نہ معذور کوئی نے کوئی گناہ نہیں ہے۔ تندرست بندے جو جہاد سے پیچھے ہٹیں گے گناہ انہیں ہوگا۔ ابا جی ہم جا جو رہے ہیں۔ فرمایا نہیں میں نے بھی ہر صورت میں جانا۔ رسول اللہ کے پاس بیٹے بھی آ گئے، یا رسول اللہ ہم جا رہے ہیں۔ تو رسول اللہ نے فرمایا اے عمر تیرا جو عذر ہے، پاؤں سے تو لنگڑا ہے، تو جب اسلام اور قرآن اور اللہ تجھے اجازت دے رہا تو یہ فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اس لنگڑی ٹانگ کے ساتھ جنت کی زمین کی سیر کروں اور جنت کی زمین کو روندوں۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جذبہ جہاد اور جذبہ شہادت دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انہیں اجازت دے دی۔ اب جب اجازت مل گئی ہے تو مدینے سے نکلتے ہوئے ایک دعا کر رہے ہیں، کہتے ہیں اللہم ارزقنی الشہادہ ولا تردنی الی اہلی۔ اے اللہ ایک تو میری یہ دعا ہے کہ مجھے شہادت کی موت سے سرفراز کرنا، اور دوسری دعا لا تردنی الی اہلی، اللہ مجھے گھر والوں کی طرف واپس نہ لے کے آنا، ادھر ہی جو ہے میں تیری راہ میں قربان ہونا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ پھر ہوا بھی ایسے، شہید ہو جاتے ہیں، اور شہادت کے بعد جب انہیں اونٹ پر بٹھایا جاتا ہے کہ انہیں واپس مدینہ طیبہ میں لا کے دفن کیا جائے، تو اونٹ جو ہے جب اس کا چہرہ کیا جاتا ہے مدینے کی طرف تو وہ اونٹ بیٹھ جاتا ہے، جب دائیں بائیں کیا جائے اونٹ چل پڑتا ہے، لیکن جو ہی تھوڑا سا چلا کے رخ مدینے کی طرف کرتے ہیں اونٹ بیٹھ جاتے ہیں۔ بتایا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ماجرا ہے۔ آپ نے بیٹوں کو گھر والوں کو بلایا، فرمایا کہ عمر نے نکلتے ہوئے کوئی دعا تو نہیں کی تھی؟ ہاں جی دعا کی تھی کہ یا اللہ شہادت کی موت دینا اور مجھے گھر والوں کی طرف واپس نہ لوٹانا۔ فرمایا اس کی دونوں دعائیں قبول ہو گئی ہیں، اللہ نے شہادت بھی دے دی ہے، اور یہ اب اونٹ اسی دعا کی وجہ سے واپس نہیں جانا چاہتا، لہذا عبداللہ کو بھی دوسرے شہداء کے ساتھ ہم یہیں پہ دفن کریں۔ اللہ اکبر۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن جحش میرے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے اے سعد آج ذرا تنہائی میں چلیں۔ کیا کرنا ہے؟ کہا کہ کرنا کیا ہے آؤ میں بتاتا ہوں۔ مجھے تنہائی میں الگ لے گئے اور مجھے کہتے ہیں سنو یہاں نا ایک دعا تم نے کرنی ہے، تیری دعا پہ میں آمین کہوں گا، اور ایک دعا میں کروں گا، میری دعا پر تم نے آمین کہنا۔ اللہ اکبر۔ ٹھیک ہے جی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ مجھے عبداللہ ابن جحش فرمانے لگے کہ سعد تم پہلے دعا کرو۔ میں نے دعا کی کہ یا اللہ آج جس وقت لڑائی شروع ہو، اے اللہ میرا دشمن کوئی کمزور لاغر بیمار نہ ہو، میرا دشمن طاقتور ہو، بہادر ہو، پہلوان ہو، یا اللہ میرا اس کے ساتھ مقابلہ ہو، ہاں، اور اس مقابلے کا مزہ آئے، وہ مجھے مارے میں اسے ماروں، یا اللہ پھر کرتے کرتے میں اس کو موت کے گھاٹ اتاروں اور اس کے اوپر غالب آ جاؤں۔
فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن جہش نے میری دعا پر آمین کہا. پھر کہنے لگے اب میری دعا شروع ہو. جی. کہنے لگے اللہ آج جب دشمن کے ساتھ میرا مقابلہ ہو نا تو دشمن کے ساتھ اتنا مقابلہ ہو کہ وہ میرے سے لڑ رہا ہو میں اس سے لڑ رہا ہوں, لڑتے لڑتے پھر ایسا سما بند جائے کہ میری لاش جو ہے اس کے ٹکڑے ہو جائیں, میری لاش جو ہے وہ مسلح ہو جائے, شہادت بھی ملے اور میری میت جو ہے یہ سالم بھی نہ رہے, اس کے ٹکڑے ہو جائیں, اور یہ ٹکڑوں والی میت لے کر قیامت والے دن میں تیرے سامنے حاضر ہو جائے اور تو مجھ سے پوچھے کہ اے عبداللہ یہ کس لیے, تو میں کہوں گا یا اللہ تیری اور تیرے محبوب کی محبت کے اندر یہ سارا کچھ ہوا. حضرت سعد فرماتے ہیں میں نے آمین تو کہی لیکن مجھے پتہ چل گیا کہ میری دعا تو بڑی ہی چھوٹی دعا تھی, عبداللہ ابن جہش کی دعا بڑی عظیم دعا تھی. فرماتے ہیں کہ پھر دونوں کی دعاؤں کو اللہ کریم نے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا اور بڑے سخت دشمن کے ساتھ مقابلہ ہوا, اور پھر ایسا ہی ہوا شہادت کے بعد ان کے جو ہے جسم اس کے ٹکڑے بھی کیے ظالموں نے. اللہ اکبر. تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جنگی ترتیب کے مطابق جو ہے احد پہاڑ کو اپنے عقب پہ کیا تاکہ پیچھے سے ساری جگہ جو ہے وہ محفوظ ہو جائے. یہاں تقریباً جن حضرات نے دیکھا ہے شاید کچھ نقشہ یوں ہی ہے کہ یہ پہاڑ یوں چلتے چلتے ایسے آتا ہے, یہاں آ کر ایک پہاڑی درہ ہے. اب تو شاید وہ گزر کے وہ جو ہے ٹیلہ بھی نیچے ہو گیا ہے. اس پہاڑی درے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 صحابہ اکرام کو بٹھایا, اور یہ بات کل ہو چکی کہ انہیں اتنی پختہ ہدایات کی, فرمایا کہ کچھ بھی ہو جائے تم نے جو ہے اس جگہ کو کسی صورت میں نہیں چھوڑنا. ادھر آ جائیں شیخ صاحب سامنے. تم نے اس جگہ کو کسی صورت میں نہیں چھوڑنا. اور ایک روایت کے لفظ اگر پرندے ہماری بوٹیاں بھی نوچ رہے ہوں تو تم نے اس جگہ کو نہیں کسی صورت میں نہیں چھوڑ. اللہ اکبر. پھر جنگ جب شروع ہو جاتی ہے اور جنگ کے اندر وہ جو مشرکین اپنی عورتیں قریشیوں کی لے کے آئے ہوئے تھے, وہ عورتیں اونچی اونچی آواز کے اندر رجزیہ اشعار پڑھ رہی ہیں, اپنے مردوں کی غیرت کو ابھار رہی ہیں, پلٹ پلٹ کر حملے ہو رہے ہیں, اور ادھر سے مسلمان جو ہیں وہ بھی حملے کر رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اپنی تلوار کو لہرایا اور فرمایا من یأخذ السیف بحقہ, ہاں بھائی کوئی بندہ ہے جو اس میری تلوار کو لے اور اس کا حق ادا کرے. بڑے سے ابا, بڑے صدیق اکبر, فاروق اعظم اور سے ابا, یا رسول اللہ ہمیں دیجئے ہمیں دیجئے. حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے یا رسول اللہ پہلے تو یہ بتائیے کہ اس تلوار کا حق کیا ہے. آپ جو فرما رہے ہیں کہ حق کون ادا کرے گا, اس کا حق کیا ہے؟ فرمایا اس کا حق یہ ہے کہ مشرکین کے ٹکڑے کیے جائیں, اتنا اس کو استعمال کیا جائے کہ یہ تلوار جو ہے یہ ٹیڑھی ہو جائے. حضرت ابو دجانہ فرمانے لگے یا رسول اللہ اس کا حق میں پھر ادا کروں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تلوار عطا کر دی, اور پھر حضرت ابو دجانہ نے اس کے ساتھ واقعی اس کا حق ادا کیا. جدھر جاتے تھے اس تلوار کا حق کی ادا ہوتا رہا, اور آخر پہ آ کے وہ تلوار واقعی ٹیڑھی ہو چکی تھی. اللہ اکبر. بہرحال جنگ ہوئی, اور اس جنگ کے اندر بڑے بڑے واقعات, ایمان افروز واقعات صحابہ اکرام کے. اب ان کی تفصیل میں جائیں تو پھر آج کا دن جو ہے شاید یہ بھی آج کا دن لگ جائے اور کل کا بھی, لیکن مقصودی بات کی طرف آتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح سے ہمکنار کر دیا. مسلمان فاتح بن گئے. اب کافر جو ہیں وہ بھاگ گئے. اب جس وقت کافر بھاگ گئے تو اب مسلمان جو ہیں وہ مال غنیمت اکٹھا کر رہے ہیں. مال غنیمت اکٹھا کرتے کرتے وہ جو ادھر 50 سوار بیٹھے ہوئے تھے, اب ان کے اندر اختلاف ہو گیا. اچھا بھائی فتح ہو گئی ہے, نیچے چلتے ہیں, چل کے مال غنیمت اکٹھا کرتے ہیں. جو امیر تھے وہ فرمانے لگے نہ,
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب تک میرا حکم نہ آئے تب تک ادھر سے ہلنا نہیں ہے۔ وہ کہنے لگے بات یہ ہے کہ مقصود جو ہے وہ کیا تھا، وہ تو تھی فتح، اور جب مقصد حاصل ہو گیا ہے، دشمن بھاگ گیا ہے، میدان چھوڑ کے چلا گیا ہے، اب مقصد حاصل ہو گیا ہے، مال غنیمت ہی اکٹھا کرنا ہے نا، تو جب ہم بھی نیچے جائیں گے تو یہ معاملہ جلدی نبٹ جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن جبیر فرمانے لگے نہیں، بالکل نہیں جانا۔ انہوں نے کہا اچھا آپ نے رہنا ہے تو رہو، ہم جا رہے ہیں۔ 40 کے قریب صحابہ کرام نیچے آ گئے اور 10 صحابہ کرام جو ہے وہ ادھر ٹھہر گئے۔ اللہ اکبر۔ پھر جس وقت مشرکین چلے گئے، صحابہ کرام مال غنیمت اکٹھا کر رہے ہیں، پھر جس وقت دور پہنچ کر یہ آپس میں اکٹھے ہوئے، ایک دوسرے کو ملا چکنے کے بعد اب سانس لیا، کہا کہ اب کیا کریں، ہم تو آئے تھے بدر کا بدلہ لینے کے لیے، یہ تو آج پھر جو ہے کام خراب ہو گیا، کیا منہ دکھائیں گے ہم واپس جا کر۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جنگی کمانڈر تھے، جو بعد میں مسلمان ہو گئے، اس جنگ کے اندر وہ مسلمان نہیں تھے، کافروں کی طرف سے تھے، اور یہ اتنے جنگ کے لڑائی کے اتنے ماہر، اسلام کے اندر آ کر ان کے بڑے کارنامے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا تھا ہوا سیف من سیوف اللہ، کہ یہ اللہ کا بندہ جو ہے اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، بڑی لڑائی کے اندر جو ہے ماہر ہے، جرنیل ہیں۔ اور جس وقت وفات کا وقت آیا نا، تو بستر پہ لیٹے ہوئے ہیں اور رو رہے ہیں۔ یہ ابھی کا واقعہ احد کا نہیں ہے، بعد کا، جب ان کی وفات ہوئی اسلام قبول کرنے کے بعد، بڑی جنگیں لڑی، بڑی فتوحات حاصل کی، زندگی کے آخری ایام میں رو رہے ہیں، آنسو نکل رہے ہیں۔ گھر والوں نے پوچھا خیر تو ہے، کہیں تکلیف ہے، درد ہے؟ فرمانے لگے کوئی تکلیف نہیں، ایک ہی تکلیف ہے کہ ہر جنگ کے اندر اس خواہش سے میں جایا کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے شہادت کی موت عطا کرے۔ آج میں اپنا جسم دیکھ رہا ہوں، میرے جسم کا کوئی عضو ایسا نہیں جس عضو کے اوپر نشان نہ ہو، نشانات ہی نشانات ہیں، زخموں کے، تیروں کے نشان، تلواروں کے نشان، نیزوں کے نشان، میرے جسم کا کوئی حصہ محفوظ نہیں۔ اللہ اکبر۔ لیکن مجھے جو ہے شہادت کی موت نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کسی کہنے والے نے کہہ دیا کہ اگر اللہ تعالیٰ انہیں شہادت کی موت دیتے تو کافروں کے ہاتھوں انہوں نے شہید ہونا تھا، تو اس طرح تو اللہ کی تلوار ٹوٹ جاتی۔ تو ایک اللہ نے یہ مسئلہ سمجھا دیا کہ میدان جنگ کے اندر موت نہیں ہے، موت کا ایک اٹل فیصلہ ہے۔ اور قرآن مجید نے وہ منافقین جو جہاد سے پیچھے رہنے کے بہانے تلاش کرتے تھے، اللہ نے فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، موت کے ڈر سے جہاد میں نہیں جاتے ہو، فرمایا پھر ٹھیک ہے موت سے بچ کے دکھاؤ، تم جہاں کہیں بھی ہوگے جب موت کا ٹائم آنا ہے تو موت نے تمہیں پکڑ لینا ہے۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اگرچہ مضبوط بند قلعوں کے اندر تم قلعہ بند بھی ہو جاؤ گے، موت تمہیں وہاں بھی آ کر پکڑ لے۔ موت سے تو ان الموت الذی تفرون منہ، جس موت سے بھاگتے ہو نا، فإنہ ملاقیکم، وہ تمہیں مل کے رہے گی۔ ما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے جتنے انسان آئے ان میں آج کوئی زندہ ہے؟ کوئی بندہ بھی، کوئی انسان بھی ہمیشہ دنیا کے لیے رہنے میں نہیں آیا، رہنے کے لیے نہیں آیا۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت مسلمان نہیں ہیں، کفار کی فوج میں ہیں، جس وقت وہ سارے بیٹھے باتیں شاتیں ہوئیں، ان کی نظریں بڑی عقابی، یہ دوران جنگ بھی کوشش کرتے رہے ادھر سے حملہ کرنے کی، لیکن وہ 50 جو تیر انداز تھے وہ ان کا حملہ ہر دفعہ پسپا کر دے۔ اب خالد بن ولید نے دیکھا کہ وہ جتنے بندے ادھر نظر آ رہے تھے اب ان کی تعداد جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی۔ حضرت خالد نے کیا کیا، وہ پیچھے سے
ओद पहाड़ के और लंबा एक चक्कर जो है काट के 6-7 किलोमीटर लंबा चक्कर काट के आए इधर से, और इधर से आकर वो जो 10 सहाबा इकराम थे उनके साथ झड़प हुई, वो सारे सहाबा शहीद हो गए। अब सहाबा इकराम इधर हैं और माल गनीमत इकट्ठा कर रहे हैं। ज़हन के अंदर ये बात है कि फतह हासिल हो चुकी है, फतह भी हो गई है, तवज्जो भी नहीं है, गुमान भी नहीं है कि दुश्मन आ जाएगा। फिर क्या हुआ, इन्होंने जिस वक्त हमला किया, ये हमला इतना गैर मुतवक्को हमला था, इतना गैर मुतवक्को हमला था कि सहाबा के पांव उखड़ गए। फिर क्या हुआ, फिर वो जो फतह मिली थी वो आर्जी तौर पर शिकस्त में तब्दील हो। अब उस दोबारा जब ये जलगार हुई, दोबारा जब ये हमला हुआ, उसके अंदर फिर बहुत सारे ऐसे वाक़यात पेश आए जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी जख्मी भी कर दिया और रुला भी दिया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत सारे सहाबा और ख़ास करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जान हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला ये भी शहीद हो जाते हैं, और मुसलमान उनकी तादाद 70 के करीब है। कितने बंदे बदर में काफिरों के मारे गए थे? 70। और आज मुसलमानों के कितने बंदे मारे गए? 70। अल्लाह फरमाते हैं कि आज तुम्हें बड़े ही गम है, वाकई गम है, लेकिन ये तो देखो ना कि इतने बंदे तुम उनके मार भी तो चुके हो। कोई बात नहीं, तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन्नास, ये दिन अल्लाह ताला फेर फेर के लाते हैं। अल्लाह ने अकीदे की इस्लाह करनी थी कि मेरा महबूब भी जंग के अंदर हो तो फतह और शिकस्त मेरे महबूब के हाथ में भी नहीं होती, बल्कि ये किसके हाथ में होती है? ये अल्लाह ही के हाथ में हो। फतह और शिकस्त के फैसले मेरे अल्लाह के पास। यही मसला है तौहीद है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ढेर सारे सहाबा शहीद हुए, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक़्त अब ये मामला बना है, अब किसी को होश ही नहीं रह गई, जिसका जिधर मुंह है उधर। और इसी कारगुजारी के अंदर, इसी वाक़या के अंदर ऐसा भी हुआ कि कुछ सहाबा इकराम जो हैं वो मदीने की तरफ चल पड़े, कुछ सहाबा जो हैं वो बैठ गए, और इतने में एक बंदा जो है जिसने अलम उठाया हुआ था, उनका नाम ओ सबसे ऊपर वाले, वो जो मुअल्लम बन के आए थे मदीना तय्यबा के अंदर, और बहुत सारे सहाबा इनके शागिर्द हैं, बहुत सारे सहाबा को इस्लाम कबूल करवाया। आज ये इस्लाम के मुअल्लम अव्वल, इस्लाम के सफ़ीर अव्वल जो हैं, इनके हाथ के अंदर ओहद के दिन झंडा था। काफिरों ने हमला किया, तसव्वुर उस वक़्त ये था कि अगर झंडा गिर जाए तो फिर जो है ना शिकस्त होती है। तो जालिमों ने हमला किया, हजरत ने दाएं हाथ के अंदर झंडा पकड़ा हुआ है कि बाजू कट गया, फौरन झंडे को गिरने नहीं दिया, उस बाजू की दर्द बर्दाश्त कर रहे हैं और बाएं हाथ में झंडे को पकड़ लिया। जालिमों ने ये बाजू भी काट दिया, और जितने जितने बाजू बचे हुए थे इनके साथ यूं झंडे को पकड़ कर फिर खड़े हो। जालिमों ने फिर हमला किया, और उस हमले के अंदर हजरत मुसअब बिन उमैर शहीद हो। जब ये इधर से शहीद हुए, उधर से शैतान ने ऊंची आवाज के अंदर आवाज लगा दी, इन्ना मुहम्मदन कद कुतिल, कि नऊज़ु बिल्लाह माज़अल्लाह, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए, दुनिया से चले गए। अब एक तरफ सहाबा इकराम जो है वो पहले ही बददिल हो चुके हैं, इतना सख्त हमला हुआ है कि पांव उखड़ चुके हैं। अब ऊपर से जब ये खबर आई कि रसूलुल्लाह शहीद हो चुके हैं, अब्बा सहाबा तो हिम्मत हार के बैठ गए। हजरत अनस फरमाते हैं कि मैं कुछ सहाबा के पास से गुजरा, मैंने कहा क्यों तलवारें नीचे रख के बैठे हुए? कहने लगे अनस क्या कहें, जब रसूलुल्लाह इस दुनिया से चले गए हैं, अब हमारी तो दुनिया ही उजड़ चुकी है, अब हमने लड़ना है, लड़ के क्या करेंगे, अब तो जिंदा रहने को दिल ही नहीं कर रहा। हजरत अनस फरमाते हैं मैंने कहा क़ूमू फमूतू अला मा मात अलैहि रसूलुल्लाह, कोई अल्लाह के बंदो उठो और उठकर उस मिशन पर तुम भी अपनी जान कुर्बान कर दो जिस मिशन पर रसूलुल्लाह ने अपनी जान को कुर्बान की। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है जिस वक़्त सहाबा इकराम के पांव उखड़ गए,
تو اب جدھر منہ آیا ادھر چلے گئے۔ اتنے کڑے وقت کے اندر تقریباً 14 صحابہ اکرام ایسے ہیں جنہوں نے رسول اللہ کے ارد گرد گھیرا بنا لیا، 14 خوش نصیب، اور ان کے اندر 7 مہاجر ہیں اور 7 جو ہیں وہ انصار صحابہ ہیں۔ مہاجر صحابہ میں حضرت صدیق اکبر ہیں، حضرت فاروق اعظم ہیں، حضرت عبد الرحمن ابن عوف ہیں، حضرت سعد ابن ابی وقاص ہیں، حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح ہیں، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر، یہ عشرہ مبشرہ کے کئی افراد۔ تو یہ سارے مہاجر صحابہ ہیں، اور جو انصار صحابہ ہیں ان کے اندر حضرت ابو دجانہ ہیں، حضرت حباب ابن منذر ہیں، حضرت عاصم ابن ثابت ہیں، حضرت سہیل ابن حنیف ہیں، اور اسی طریقے سے حضرت اسید بن حزیر ہیں، حضرت سعد بن ابی وقاص ہیں، اور حضرت حارث ابن سمہ ہیں۔ یہ سارے کے سارے 14 کے قریب صحابہ اکرام رسول اللہ کے اوپر انہوں نے اپنا نچھاور کیا، اور جدھر سے تیروں کی بچھاڑ آ رہی ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ جس جگہ پر کھڑے تھے ایک قدم بھی اللہ کے نبی پیچھے نہیں ہٹے، اور آپ کی زبان مقدس سے یہ الفاظ مبارکہ نکل رہے تھے، فرمایا انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، لوگو میں اللہ کا سچا نبی ہوں، جھوٹا نہیں ہوں۔ جھوٹا ہوتا تو میدان چھوڑ کے بھاگ جاتا، اللہ کا سچا نبی ہوں، لا کذب، جھوٹا نہیں ہوں، انا ابن عبد المطلب، اور میں عبد المطلب کا پوتا ہوں، ان کا بیٹا ہوں۔ میرے آباء و اجداد کی تاریخ بڑی بہادروں کی تاریخ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدھر تھے ادھر جو اب کافروں کا زور ہو گیا، ادھر رسول اللہ کے اوپر تیر برسائے جا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے جب دیکھا کہ تیر ادھر سے آ رہے ہیں، انہوں نے اپنا چہرہ کر دیا رسول اللہ کی طرف، اور پشت جو ہے کافروں کی طرف، یوں گھوم رہے ہیں، چمکھی جنگ لڑ رہے ہیں، بالکل ایسے فرقی کی طرح گھوم رہے ہیں۔ اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے ان کو اس دن زخم آئے، اتنے زخم آئے کہ 70 کے قریب ان کو زخم آ گئے، سارے زخم اپنی پشت پر، دائیں بائیں آگے پیچھے، کہ کوئی تیر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ لگے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر ایک جگہ رسول اللہ کو اوپر چڑھانا تھا ایک چٹان پر، تو حضرت طلحہ جو ہے خود نیچے گھوڑی کی طرف ہو گئے ہیں، اور رسول اللہ نے اپنا قدم مبارک ان کی کمر پہ رکھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اوپر کو چڑھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن فرمایا ذالک الیوم کلہ لطلحہ، فرمایا آج احد کا دن تو سارے کا سارا طلحہ نے لوٹ لیا، اپنے محبوب کی حفاظت کر کے آج سارا دن طلحہ نے لوٹ لیا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح حضرت ابو دجانہ کا واقعہ جو ہے وہ سنا دیا۔ تو جس وقت یہ بچھاڑ ہو رہی ہے تیروں کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جو صحابہ اکرام ہیں ان میں حضرت سعد بن ابی وقاص بھی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے سے نیچے ہیں، حضرت سعد جو ہے تاک تاک کے تیر چلا رہے ہیں۔ جب حضرت سعد کے ترکش سے تیر ختم ہو جاتے ہیں، رسول اللہ نے اپنا ترکش جو ہے وہ آگے رکھا اور تیر نکال کے پکڑا رہے ہیں حضرت سعد کو، اور فرما رہے ہیں فدا کا ابی و امی ارمی یا سعد، اے سعد تیرے اوپر میں محمد الرسول اللہ کے ماں باپ قربان ہو جائیں، اے سعد کیا کرو، تیر چلاؤ۔ یہ واحد صحابی ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا فدا کا ابی و امی یا سعد، اے سعد تیرے اوپر میں محمد کے بھی ماں باپ قربان ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر اس لڑائی کے اندر ابھی میں نے بتایا کہ 70 کے قریب جو ہے نا افراد وہ شہید ہوئے ہیں۔ انہی شہداء کے اندر ایک زیاد ابن سکن ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو جب یہ زخمی ہو کر گرے ہیں، یہ رسول اللہ کے ارد گرد جو دستہ تھا اس سے تھوڑے سے فاصلے پر تھے، یوں سمجھ لیں کہ دوسرے اثار میں۔ تو حضرت زیاد ابن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ دیکھتے رہے کہ میرے دفاع کے اندر زیاد جو ہے بڑا ہی لڑ رہا ہے۔ تو جب زیاد نظر نہیں آئے تو رسول اللہ نے پوچھا ہاں بھائی کوئی بندہ ہے جو زیاد ابن سکن کی مجھے لا کر رپورٹ دے؟ صحابی فرماتے ہیں کہ میں جلدی جلدی دوڑا، تو جب پتہ چلا کہ حضرت زیاد ابن سکن جو ہے ایک جگہ پر لیٹے ہوئے ہیں اور زخموں سے چور چور ہیں، زخموں سے خون رس رہا ہے اور اٹھ بھی نہیں سکتے، فرماتے ہیں میں نے سہارا دیا کہ زیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں
یاد فرما رہے ہیں زیاد جو ہے گھسٹتے ہوئے آئے، جس جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، آپ کے پاؤں مبارک نیچے لٹک رہے تھے، آخری لمحات حضرت زیاد کے ایسے تھے کہ رسول اللہ کے قدم مبارک پر زیاد نے اپنا رخسار رکھ دیا، اور اسی حالت کے اندر حضرت زیاد کی روح جو ہے وہ پرواز کر گئی۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ انہی شہداء میں ایک حضرت سعد ابن ربیع ہیں۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید ابن ثابت سے فرمایا کہ سعد ابن ربیع جو ہیں وہ نظر نہیں آ رہے، ان کی جو ہے مجھے اطلاع دو۔ تو حضرت زید فرماتے ہیں کہ میں سعد ابن ربیع کو ڈھونڈتا رہا، جس وقت مجھے ملے تو میں نے کہا سعد، رسول اللہ آپ کو سلام کہہ رہے تھے اور آپ کی خیریت دریافت کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت سعد کہنے لگے کہ زید اب مجھے نہیں ہے امید کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاؤں، ایسا کرنا جب تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو تو آپ کو میرا سلام کہنا اور فرمانا کہ میں اس وقت جنت کی خوشبو سونگھ رہا ہوں، اور سنو زید، میری قوم کے پاس جانا اور انہیں جا کر میرا پیغام دینا کہ کان کھول کے سن لو، سردار تھے قبیلے کے، کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا سی بھی تکلیف پہنچی اور تمہارے اندر ایک بندہ بھی زندہ ہوا، میرے قبیلے کا ایک بندہ بھی جب تک زندہ ہوگا رسول اللہ کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ اگر تمہارے ہوتے ہوئے رسول اللہ کو تھوڑی سی بھی تکلیف پہنچی تو یاد رکھنا قیامت والے دن رب کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو۔ اور فرماتے ہیں زید، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میری قوم کو پیغام دینا اور رسول اللہ کو یہ پیغام دینا، جزاک اللہ عنا وعن جمیع الامت خیرا، کہ یا رسول اللہ سعد کا یہ پیغام ہے کہ اللہ آپ کو جزا دے کہ آپ نے پوری امت کی خیر خواہی چاہیے اور آپ نے ہماری بھی خیر خواہی چاہیے۔ حضرت زید فرماتے ہیں جب میں رسول اللہ کے پاس آیا، اور اتنا کہہ کے حضرت سعد جو ہے وہ وفات پا جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں۔ فرمایا کہ جب میں نے رسول اللہ کو آ کے بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ نصح للہ ولرسولہ حیا ومیتا، اللہ اس بندے پر رحم کرے، اس نے اللہ اور اس کے رسول کی خیر خواہی چاہیے، جب تک زندہ رہا تب تک بھی اس کا منشور یہی رہا، آج اس پر شہادت ہوئی ہے، وفات ہوئی ہے، تو تب بھی اس کا مشن یہی تھا کہ اللہ اور اس کے رسول کی خیر خواہی چاہ رہا۔ اللہ اکبر۔ انہی شہداء کے اندر ایک حضرت عبداللہ ابن عمر بھی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت جابر کے والد ہیں۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ احد کے بعد میں بڑے غمگین بیٹھا ہوا تھا، رسول اللہ نے پوچھا جابر خیر تو ہے؟ یا رسول اللہ یہ پنکھے یار ذرا تیز کر دے، وہ ادھر والا میٹر جو ہے نا اس پر یہ اے سی نہیں، نیچے والے چل رہے ہیں اس لیے یہ اے سی نہیں چلائے جاتے۔ اللہ اکبر۔ اس کا شور ہونا ہے، ان کو تھوڑا تھوڑا تیز کر دو۔ تو حضرت جابر فرماتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ ایک تو والد کا بڑا ہی صدمہ ہے، اور دوسرا صدمہ یہ ہے کہ والد جو ہیں وہ مجھے مقروض چھوڑ گئے ہیں، ان کے ذمہ قرض تھا، اللہ تعالیٰ نے اب وہ قرض میرے اوپر ڈال دیا ہے، اس وجہ سے پریشانی ہے۔ فرمایا قرض کا تو اللہ بندوبست فرما دیں، اور فرمایا جابر سنو، اللہ تعالیٰ نے کسی بندے کے ساتھ ڈائریکٹ کلام نہیں کیا، پردے میں اللہ کلام فرماتے ہیں۔ آپ کے والد جس وقت جنت میں پہنچے ہیں، آپ کے والد کے ساتھ ڈائریکٹ اللہ نے کلام کیا ہے، اور اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ مانگو کیا مانگتے ہو، پوچھو کیا پوچھتے ہو، مانگو جو تمہاری خواہش ہے وہ مجھے بتاؤ تاکہ میں تیری خواہش پوری کروں۔ تو تیرے والد نے کہا ہے کہ اے اللہ میری دل کی خواہش تو یہ ہے کہ دوبارہ مجھے زندہ کریں اور میں دوبارہ جو ہے آپ کے رستے کے اندر جا کر دوبارہ شہید ہو جاؤں۔ اللہ کی طرف سے جواب آیا کہ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، میں نے اپنے اوپر یہ لازم کیا ہے، میں نے اپنا ایک قانون بنایا ہے کہ جو دنیا سے ایک دفعہ آ جائے انہم لا یرجعون، قیامت سے پہلے وہ واپس نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
انہی زخمیوں میں جو احد کے زخمی ہوئے، ان کے اندر حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ حضرت قتادہ جو ہیں، دشمن کی طرف سے تیر آ رہا تھا، ایک تیر جو ان کی آنکھ میں لگا، ان کی آنکھ کا ڈیلا جو ہے وہ باہر نکل آیا۔ اس ڈیلے کو ہاتھ پہ اٹھایا ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ یا رسول اللہ اس کا کوئی حل ہے؟ درد سے بھی بڑے بیچارے شدید درد بھی ہو رہا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر صبر کرو گے تو جنت ملے گی، اور اگر چاہتے ہو تو پھر میں دعا اللہ سے کروں۔ تو حضرت قتادہ فرمانے لگے یا رسول اللہ ٹھیک ہے جنت تو ملے گی، لیکن ابھی چونکہ میں شہید نہیں ہوا، نئی نویلی شادی ہوئی ہے، یا رسول اللہ شاید میری دلہن پسند نہ کرے، میری بیوی اس بات کو پسند نہ کرے، یا رسول اللہ آپ مہربانی فرما کر اللہ سے دعا کریں یہ میری آنکھ ٹھیک ہو جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھ کا ڈیلا اس کی جگہ پر رکھا، اپنا ہاتھ مبارک اوپر پھیرا اور اللہ سے دعا کی، اور اللہ سے دعا کرنے کی وجہ سے، اس دعا کی برکت سے ایک تو ان کی آنکھ بالکل ٹھیک ہو گئی اور ان کا حسن جو ہے پہلے سے زیادہ بڑھ گیا۔ اور انہی شہداء کے اندر ایک شہید ہیں جن کا نام ہے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غسیل الملائکہ ان کا لقب، غسیل الملائکہ جن کو فرشتوں نے غسل دیا۔ حضرت حنظلہ صحابہ فرماتے ہیں جب ہم نے زندہ کی حاضری لگا لی، اب جو شہید ہیں ان کی حاضری لگائی، حنظلہ جو ہے وہ نہیں مل رہا، حنظلہ نہیں مل رہا۔ تو جب تلاش کرتے کرتے دیکھا ایک جگہ حضرت حنظلہ کی لاش پڑی ہوئی ہے، اور حضرت حنظلہ کی لاش سے بالکل بالوں سے جو ہے تازہ پانی نیچے گر رہا۔ ہم نے آ کر رسول اللہ کو بتایا یا رسول اللہ پہلے تو لاش مل نہیں رہی تھی، اب لاش ملی ہے تو ایسے لگ رہا ہے جیسے تازہ تازہ کسی نے غسل دیا ہے۔ فرمایا اچھا اس کا صحیح پتہ تو گھر والوں سے لگے گا۔ جب گھر والوں کو بلایا گیا بیوی کو، فرمایا یہ کیا ماجرا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ ماجرا یہ ہے کہ کل ہی ہماری شادی ہوئی، آج رات ہماری شب زفاف کی رات تھی، اور حضرت حنظلہ جو ہیں انہوں نے جس وقت صبح کے وقت آپ کی طرف سے منادی کا اعلان سنا، حیا علی الجہاد، لوگو جہاد کی طرف آؤ، سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات، لوگو جنت کی طرف دوڑو جس جنت کی چوڑائی جو ہے آسمان و زمین جتنی ہے۔ تو یا رسول اللہ غسل کرنا انہیں یاد نہ رہا، یاد یا تھا، لیکن انہوں نے آپ کا حکم سن کر یہ آپ کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے آ گئے، غسل ان پر واجب تھا۔ فرمایا ٹھیک ہے، اب سمجھ آ گیا کہ حضرت حنظلہ جو ہے ان پر غسل واجب تھا، حالانکہ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ شہید جس وقت شہید ہوتا ہے اس کو غسل نہیں دیا جاتا، شہید کے کپڑے نہیں اتارے جاتے، شہید کو نیا کفن نہیں دیا جاتا، انہی کپڑوں کے اندر شہید کو دفن کیا جاتا ہے۔ تو اب پتہ چل گیا کہ حنظلہ پر غسل لازم تھا، اس لیے فرشتوں نے ان کو غسل دے کر ان کے جسم کو جو ہے وہ پاک کر دیا۔ تو یہ حضرت حنظلہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ انہی شہداء کے اندر ایک ایسے شہید بھی آ گئے جن کی شہادت سے رسول اللہ بھی غمگین ہو گئے، اور وہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ حضرت حمزہ ان کی جو شکل تھی نا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی حضرت عبداللہ کے ساتھ ملتی جلتی تھی۔ تو جب بھی والد کی گرامی کی یاد آتی تو رسول اللہ انہیں دیکھ لیا کرتے تھے۔ تو اب غزوہ احد کے اندر یہ بھی شہید ہو گئے، اور ان کی شہادت وہ مشہور واقعہ ہے، آپ حضرات نے سنا ہوا بھی ہوگا کہ بدر کے اندر ایک قریشی جو ہے مارا گیا۔ تو جس وقت وہ قریشی مارا گیا تو اس کے ورثاء نے ایک وحشی کو خریدا، غلام کو، اور اسے کہا کہ اگر تم ہمارے سردار کو جو مارنے والے ہیں وہ حضرت حمزہ ہیں، اگر تم ان کو مار دو گے تو اس کے بدلے کے اندر تمہیں آزادی مل جائے۔ تو کہتے ہیں وہ وحشی، شاید نام کوئی اور ہی ہو لیکن کتابوں کے اندر ان کا نام وحشی ہی لکھا ہوا ہے، اور وحشی کے ساتھ ہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی لکھا اور پڑھا جاتا ہے۔ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں مسلمان بھی ہو گئے۔ اب جس وقت یہ وحشی اپنی ساری داستان خود سناتے ہیں،
فرماتے ہیں میں طاق میں رہا، حضرت حمزہ جو جس طرف جاتے تھے میدان کے اندر اس طرف ہی مشرکین کی صفیں جو ہے وہ دائیں بائیں خالی ہو جاتی تھی، اتنی سخت دلیری کے ساتھ لڑ رہے۔ اور فرماتے ہیں کہ میں چھپ کے بیٹھا ہوا تھا اور میرا دل یہ تھا کہ جب میری رینج کے اندر آئیں تو میں نیزے کے نشانے میں بڑا ماہر تھا، تو پھر جس وقت یہ میری رینج میں آئے میں نے طاق کے انہیں تیر مارا، نیزہ مارا، تو یہ ناف کے نیچے سے لگا اور نیزہ جو ہے اس طرف سے پیچھے سے نکلا اور پار ہو گیا۔ تو جس وقت یہ معاملہ ہوا حضرت حمزہ اٹھے میرے اوپر حملہ کرنے کے لیے، لیکن یہ زخم اتنا زیادہ گہرا تھا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ نہیں سکے، اور اسی زخم کے ساتھ حضرت حمزہ جو ہے وہ شہید ہو گئے۔ اور پھر ان کے لاش کے ٹکڑے بھی کیے گئے، اور بھی کئی لاشوں کے ٹکڑے کیے، جس طرح کہ ابھی میں نے وہ حضرت عبداللہ ابن جاش کا بھی واقعہ بتایا، ان کی لاش کے بھی ٹکڑے، ان کی لاش کے بھی ٹکڑے کیے گئے، اور ان کو اتنے لاش کے ان کے ٹکڑے ہوئے کہ مسلح ہو گیا، پہچانے بھی نہیں جا رہے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شہداء کو سنبھالا تو حضرت کے لاش کے ٹکڑے ہو چکے ہیں، آپ بڑے ہی رنجیدہ ہوئے۔ جس وقت صحابہ نے بتایا یا رسول اللہ آپ کی پھپھو جان حضرت حمزہ کی بہن حضرت صفیہ آ رہی ہیں، فرمایا ان کو روکو، بھائی کی لاش کو دیکھ کر شاید ضبط نہ کر سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رو رہے، اور اسی وقت آپ نے فرمایا کہ ان ظالموں نے میرے چچا کو شہید کیا، اپنے چچا کے بدلے میں 70 کافروں کو جو ہے قتل کروں۔ کتنے کافروں کو؟ 70 کافروں۔ اور اللہ کا قانون کیا ہے؟ ایک کے بدلے کتبنا علیہم فیہا ان النفس بالنفس والعین بالعین والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص، کہ ایک کے بدلے ایک ہے، اگر کوئی تمہاری ناک کاٹتا ہے تو ناک ہی کاٹی جائے گی، کان کاٹتا ہے تو کان ہی کاٹا جائے گا، یہ اللہ کا قانون ہے کہ ایک کے بدلے ایک۔ اللہ اکبر۔ تو رسول اللہ نے فرما دیا کہ میں کیا کروں گا؟ 70 قتل کروں گا۔ اللہ کی طرف سے آیات نازل ہو گئیں، لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم، اے میرے محبوب یہ اختیار تو ہم نے آپ کو دیے ہی نہیں، لیس لک من الامر شیء، یہ اختیار آپ کے پاس نہیں ہے۔ آپ فرما رہے ہیں ایک کے بدلے 70، یہ تو میں اللہ کا فیصلہ ہے کہ وہ ایک کے بدلے بھی یہاں ایک دینا ہے یا اس کو بھی غلام بنا کر آپ کے قدموں میں ڈال دینا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر ایسا ہی ہوا کہ یہ وحشی فرماتے ہیں مجھے تو جنگ سے غرض ہی کوئی نہیں تھی، میں نے تو اپنی آزادی کے لیے کیا۔ پھر جس وقت یہ لوگ واپس چلے گئے مکے میں، انہوں نے مجھے آزاد کر دیا، مکے میں رہا۔ جب مکہ فتح ہوا تو کہتے ہیں میں بھاگ کے طائف چلا گیا۔ اب جس وقت طائف کی طرف سے لوگ جو ہے مسلمان ہونے کے لیے رسول اللہ کے پاس تشریف لا رہے ہیں، اب مجھے لگا کہ یہاں طائف میں بھی اب میری جان نہیں چھوٹے گی، یہاں بھی مسلمان آ گئے۔ میں جب طائف سے بھاگنے لگا تو کسی بندے نے مجھے بتایا کہ یار بھاگو نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہی نرم دل ہیں، اگر کوئی بندہ مسلمان ہو جائے تو وہ اسے بالکل معاف کر دیتے ہیں، بدلہ نہیں لیتے۔ تو پھر اس نے کیا کیا، واشی نے کسی سے خط لکھوایا اور خط لکھوا کے کہا کہ کیا مجھے معافی مل سکتی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب کے اندر جو ہے آیت لکھ دی، لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، کہ یہ بندہ جو کام کرے گا، فرمایا الا من تاب وآمن وعمل صالحا، کہ جو بندہ ایسی توبہ کرے سچی، پھر ایمان لائے، پھر نیک عمل کرے، تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کی توبہ کو قبول کر۔ اب یہ خط وحشی کے پاس گیا، وحشی نے خط پڑھا کہ رسول اللہ یہ شرطیں لگا رہے ہیں، ایمان لانا ہے، پھر نیک عمل کرنے ہیں، پھر سچی توبہ کرنی ہے، آئندہ یہ گناہ نہیں کرنا۔ فرمانے لگے اس کے اندر تو بڑی شرطیں ہیں، پتہ نہیں میری زندگی کتنی ہے، اس کے اندر تو میرے لیے کوئی خوشی کی بات نہیں ہے۔ تو حضرت واشی نے پھر دوبارہ جو ہے لکھ کر بھیجا کہ اس کے اندر جو ہے نا بڑی شرطیں ہیں، ایسے تو میں نہیں اسلام قبول کر سکتا۔ تو جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت لکھ کر بھیج دی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ نے شرک والا گناہ معاف نہیں کرنا، ہاں جو شرک کے گناہ سے توبہ کر لے گا
یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، ان میں سے اللہ جن کو چاہے گا پھر معاف کر دے گا۔ اب یہ آیت پھر پہنچی وحشی کے پاس، وحشی نے آیت پڑھی، پڑھ کے کہنے لگا نہیں سمجھ آئی، اس میں بھی ہے یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ نے جس کو چاہنا ہے معاف کرنا ہے، پتہ نہیں میری باری اللہ نہ چاہے میں اتنے بھی پڑھیا جاؤں، ہاں پھر کیا بنے گا؟ پھر اس نے جواب دیا کہ میرے لیے تو اس کے اندر کوئی امید نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تیسری آیت لکھ کر بھیجی، فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اے میرے محبوب میرے ان بندوں سے کہہ دو، یار کتنے ہی اللہ رحیم ہے، ان بندوں سے کہو اسرفوا علی انفسہم، اسراف کس کو کہتے ہیں؟ فضول خرچی کو، جنہوں نے گناہ کر کر کے اتنی فضول خرچی گناہوں میں کر لی ہے کہ اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہیں، اللہ ان بندوں کو فرما رہے ہیں یا عبادی میرے ان بندوں سے کہہ دو کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ تو جس وقت یہ آیت اتری اب واشی آ گئے، آ کر اسلام قبول کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اب مجھے وہ سارا واقعہ سناؤ۔ تو حضرت واشی نے سارا واقعہ سنا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری توبہ کو بھی اللہ نے قبول کر لیا، اسلام کو بھی قبول کر لیا، لیکن اتنا کرنا ہے کہ میرے سامنے نہیں آنا، کہیں چچا جان کی یاد تازہ نہ ہو جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت واشی کہ میرے دل کے اندر یہ قلق تھا کہ میں نے اتنا دکھ پہنچایا ہے، پھر میں اس طاق میں تھا کہ کوئی ایسا کام کروں کہ جو اس کام کا بدل بن جائے۔ تو کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد جس وقت وہ لشکر جو ہے جھوٹے مدعی نبوت، کیا نام تھا اس کا؟ مسیلمہ کذاب، اس کی طرف جو لشکر جا رہا تھا میں بھی وہی نیزہ لے کر اس لشکر میں چلا گیا، اور میں نے پھر طاق کے مسیلمہ کذاب کو قتل کیا، اور وہاں اس کو قتل کر کے تو اس کو بھی جہنم واصل کیا، اور فرمایا کرتے تھے قتلت خیر الناس فی الجاہلیہ وقتلت شر الناس فی الاسلام، کہ میں نے جاہلیت کے اندر بہترین بندے کو شہید کیا، اور میں نے پھر اسلام کے اندر آ کر بدترین بندے کو جہنم بھی واصل کیا۔ یہ حضرت واشی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ جس وقت یہ افواہ اڑی کہ رسول اللہ شہید ہو گئے ہیں، تو اس وقت کئی صحابہ کرام جو ہیں یہ واپس مدینہ کی طرف بھی چل پڑے۔ اب آگے سے صحابیات جو ہیں وہ بھی دیوانہ وار بھاگی چلی آ رہی، جن کے رشتہ دار ہیں وہ بھی، جن کے رشتہ دار نہیں بھاگی چلی آ رہی ہیں دیوانہ وار۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نام کا پتہ چل گیا، شخصیت کا بھی، جو صحابہ آ رہے تھے نیچے سے مٹی پکڑتی اور ان کو مارتی اور کہتی کہ جاؤ جا کر چرخے کے ٹکڑے لے کر تم جا کر سود کاٹنا شروع کرو، تلواریں ہمارے سپرد کرو، ہم جا کے کافروں سے لڑتی۔ اللہ اکبر۔ پھر ان کی باتوں کو سن کر کئی صحابہ اکرام جو بیچارے اس وقت انتہائی خوف زدہ تھے، پھر وہ واپس بھی چل پڑے۔ انہی صحابیات کے اندر اماں جان حضرت عائشہ صدیقہ بھی ہیں، اماں جان ام سلیت بھی ہیں، ام سلیم بھی ہیں۔ انہوں نے تو پھر کیا کر لیا، انہوں نے مشکیزیں اٹھا لیے اور جتنے زخمی تھے ان کو انہوں نے پانی پلانا شروع کر دی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ انہی صحابیات میں ایک صحابیہ ہیں حضرت حمنہ، جس وقت یہ آ رہی ہیں مدینہ طیبہ کی طرف سے، ادھر سے رسول اللہ جا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احتسبی یا حمنہ، حمنہ اللہ سے ثواب کی امید رکھو۔ یا رسول اللہ من کون بندہ شہید ہو گیا ہے، کس کی خبر دے رہے ہیں؟ فرمایا خالو کا حمزہ، اے حمنہ تیرے خالو تیرے ماموں حمزہ شہید ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ فرماتی ہیں کہ میں نے پڑھا قالت انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جس وقت یہ کلمہ پڑھ لیا رسول اللہ نے دوبارہ فرمایا احتسبی، اللہ سے اور بھی ثواب کی امید رکھو۔ کہتی ہیں من یا رسول اللہ اب کس کی شہادت کی خبر ہے؟ فرمایا حمنہ تیرا بھائی عبداللہ بن جحش بھی شہید ہو چکا ہے۔ قالت انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب یہ کلمہ پڑھا تیسری دفعہ رسول اللہ نے فرمایا احتسبی یا حمنہ، اے حمنہ اللہ سے ثواب کی امید اور زیادہ رکھو۔ من یا رسول اللہ اب کون ہے؟ فرمایا
ہمنا تیرا خامد مصعب ابن عمیر بھی شہید ہو چکا ہے۔ اب آپ اندازہ کریں، جس عورت کے سر سے چھت بھی چلی گئی ہو، جس کے بازو بھی ٹوٹ چکے ہوں، جس کی کمر بھی ننگی ہو گئی ہو، اس عورت کی کیا حالت ہے؟ تو سیرت والے لکھتے ہیں، حدیث میں ہے کہ جس وقت خامد کا سنا، کلمہ انا للہ بھی پڑھا اور زور سے چیخ ماری اور کہنے لگی ہائے یا اللہ یہ کیا بن گیا۔ تو رسول اللہ نے جب چیخ سنی فرمایا دیکھ لو عورت کے دل کے اندر خامد کی کتنی جو ہے وہ قدر اور محبت ہوتی ہے کہ باپ کا بھی، ماموں کا بھی صدمہ برداشت کر لیا، بھائی کا بھی صدمہ برداشت کر لیا، دیگر رشتہ داروں کے بھی صدمے، لیکن جب خامد کی خبر سنی ہے تو اتنی زور سے چیخ مار رہی ہے۔ پھر بعد میں پوچھا ہمنا خیر تو ہے، کیوں اپنے اوپر قابو نہیں رکھ سکی؟ فرمایا یا رسول اللہ اور تو کچھ نہیں، مجھے مصعب کے یتیم بچوں کی مستقبل کی فکر تھی، اس لیے میرے زبان سے جو ہے وہ چیخ نکل گئی۔ اسی طرح اور 3-4 صحابیات ہیں جنہیں جو دیوانہ وارود کی طرف بھاگ رہی ہیں اور انہیں بتایا جا رہا ہے کہ تمہارا بھائی شہید ہو گیا ہے، تمہارا جو ہے باپ شہید ہو گیا ہے، ان کی زبان سے ایک ہی لفظ ہے باپ کی، بھائی کی، خامد کی خبر ہم نہیں پوچھ رہی، ہمیں یہ بتایا جائے رسول اللہ کا کیا حال ہے۔ ایک عورت ایسی ہے جس کے چاروں باپ بھی شہید ہو گیا، بھائی بھی شہید، بیٹا بھی شہید، خامد بھی شہید، انصاری صحابیہ ہیں، اور جب یہ ساری شہادت کی خبریں دی جا رہی ہیں تو سامنے سے رسول اللہ نظر آئے تو یہ عورت خوش ہو کے فرماتی ہیں کل مصیبت بعدک جلل، یا رسول اللہ آپ کا چہرہ جو ہے وہ دیکھ لیا، اب ساری مصیبتیں جو ہیں وہ بھول گئی ہیں، سارے زخم جو ہیں وہ مندمل ہو گئے ہیں اور سارے غم جو ہیں وہ دور ہو چکے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو یہ صحابہ اکرام حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت یہ آئی ہیں نا ادھر، تو ایک کافر نے تیر چلایا اور وہ تیر، اب یہ آ کر لڑنا شروع ہو گئی ہیں، اب ایک کافر نے تیر چلایا اور اس کے تیر کی وجہ سے حضرت ام ایمن گری اور ان کی وہ جو نیچے والی چادر تھی وہ کھل گئی۔ اب اس کھلنے کی وجہ سے بہت سارے کافروں نے اونچی آواز سے کہکا لگایا اور مذاق اڑایا کہ دیکھو اس عورت کی ہم نے حالت کیا کر دی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات گراں گزری، تو رسول اللہ کنہیں تیر پکڑا رہے تھے؟ حضرت سعد کو تیر پکڑایا، فرمایا یہ جس ظالم نے ام ایمن کو تیر مارا تھا تاک کہ ذرا سعد اس کو تیر لگاؤ، تو جس وقت تیر لگایا تو اس تیر سیدھا گلے میں لگا، اور جس وقت وہ گرا وہ کافر تو اس کی ٹانگیں اوپر اٹھی اور اس کا وہ سارا سطر کھل گیا نیچے کی چادر۔ تو جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ اتنا آپ مسکرائے کہ آپ کے دندان مبارک جو ہے یہ واضح ہو گئے۔ اسی طرح ایک عورت ہے ام امارہ نصیبہ، رسول اللہ بھی اور صحابہ بھی فرماتے ہیں ام امارہ کی تو اس دن حالت ہی بڑی عجیب تھی، انہوں نے خود پہنا ہوا ہے، ہمیں پتا تھا کہ یہ عورت ہے اور بہت سارے کافروں کو پتہ ہی نہیں ہے، جدھر جاتی ہیں ایسی تلوار کے ساتھ لڑائی کر رہی ہیں کہ بہت سارے مشرکین کو جہنم واصل کی۔ اللہ اکبر، یعنی عورتیں بھی میدان جہاد کے اندر پیچھے نہیں رہی۔ اب جس وقت یہ جنگ ختم ہوئی کافر جو ہیں وہ بھاگ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجہیز و تکفین کی ہے، 70 کے قریب شہداء ان کی وہاں قبریں، اب وہ قبریں بھی زیادہ نہیں تھیں، چادریں بھی کفن کی۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی کے لیے 2 چادریں لے کے آئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا جان کے اوپر ایک چادر ڈال دیں اور دوسرے ساتھ جو شہید ہیں ان کے اوپر دوسری چادر ڈال، اور حالت بھی یہ تھی کہ چادریں اتنی کہ اگر سر ڈھانپا جاتا ہے تو پاؤں ننگے، پاؤں ڈھانپا جاتا ہے تو سر ننگا۔ آپ نے فرمایا چادر سر پر دے دو اور پاؤں کے اوپر اذخر گھاس ڈال دو، اور فرمایا پھر قبریں بھی جو ہے زیادہ نہیں کھودی گئیں، فرمایا ایک ایک قبر کے اندر جتنے میتیں آ سکتی ہیں ان کو ڈال دیا، اور آپ نے ساتھ ترتیب بتائی، فرمایا جس کو قرآن زیادہ یاد ہے نا اس کو سب سے آگے رکھنا، اور جس کو قرآن کم یاد ہے اس کی میت کو پیچھے رکھنا۔ یہ یاد رکھنا، وقت تو سب پر آنا ہے، یہ جو میت اس طرح رکھی جاتی ہے نا، اصل مسنون طریقہ یہ نہیں ہے، مسنون طریقہ یہ ہے کہ تھوڑا سا ایسے میت کو رکھا جائے تاکہ اس کے یہ سارے کے سارا جسم، اس کے اعضاء جو ہے وہ قبلہ رخ ہو جائے۔ تو اسی لیے رسول اللہ نے فرمایا تھا اس وقت ویسے یہ گل نہیں کرنی چاہیے، اتنے جس وقت تدفین دا موقع ہوتا ہے جننے بندے ہوندے نے سارے مفتی ہوندے،
اور وہ بیچارے جو کر رہے ہوتے ہیں انتظام وہ پریشان ہو جاتے، ایک کہتا ہے ادھر سے ایسے کرو، دوسرا کہتا ہے ادھر سے ایسے کرو، خود کرتے نہیں اور ان کو کرنے بھی نہیں دیتے۔ تو رسول اللہ نے حافظ قرآن ان کا اتنا لحاظ کیا، فرمایا جو حافظ ہیں ان کو آگے رکھنا ہے۔ تو یہ تجہید و تکفین ہو گئی۔ اب جس وقت واپس پہنچے اب 70 کے قریب گھرانے جو ہیں متاثر ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت مسلمان جو ہیں بڑے غمزدہ ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو تمہارے شہید ہوئے ہیں نا، یہ جس وقت ان کی روحیں نکلی ہیں، ارواحہم فی اجواف طیر خضر، اللہ نے ان جسموں سے ان کی روحوں کو نکالا اور جنت کے سبز پرندوں کی جسموں کے اندر اللہ نے ڈال دیا اور اللہ نے انہیں جنت میں بھیج دیا۔ یہ جو روحیں ہیں جتنے شہید ہیں سارا دن جنت میں کھاتے پیتے چرتے ہیں، اور شام کے وقت اللہ کے عرش کے نیچے سونے کی یا پتہ نہیں کون سی قیمتی دھاتوں کی وہ قندیلیں لٹک رہی ہیں، پنجرے، قید والے نہیں، ٹکانوں والے۔ تو شام کو جب یہ واپس آتے ہیں اللہ پوچھتے ہیں کہ بتاؤ کسی چیز کی طلب؟ یا اللہ ہر چیز جنت میں ہے۔ دوسری دفعہ تیسری دفعہ فلما حسبوا اللہ یترکوا، جس وقت شہید دیکھتے ہیں کہ اللہ چھوڑتا نہیں، پوچھ کے ہی چھوڑے گا، تو پھر شہید کہتے ہیں اللہ پھر ہماری خواہش پوچھتے ہیں ان ترد ارواحنا فی اجسادنا فنقتل فی سبیلک مرۃ اخری، اللہ پھر ہماری یہ خواہش ہے کہ ہماری روحوں کو ہمارے جسموں کے اندر واپس لوٹا دو۔ یہ عربی کے الفاظ یاد کر لیں، ان ترد ارواحنا، بولیے ذرا، فی اجسادنا، کہ ہماری روحوں کو کدھر لوٹا دے؟ ہمارے دنیا کے جسموں میں۔ اب یہ بات کن کی ہو رہی ہے؟ عام مردوں کی؟ پھر کن کی؟ عام شہداء کی۔ تو یار شہید تو یہ بھی ہیں جو کشمیر میں ہو رہے ہیں، شہید تو فلسطین والے بھی ہیں۔ یہ کون سے شہداء ہیں؟ احد کے شہداء، صحابہ اکرام شہداء، جن کا شہداء کے اندر بھی بڑا اونچا مقام ہے۔ تو رسول اللہ کی حدیث بتا رہی ہے کہ جس وقت شہید بھی ہو جاتے ہیں تو ان کی روحیں کدھر چلی جاتی ہیں؟ جنت کے اندر سبز پرندوں کے جسموں میں۔ ان کی روحیں ادھر نہیں ہوتی، قبروں میں زندہ نہیں ہوتے۔ اسی لیے تو فرما رہے ہیں اللہ ہماری روحوں کو ہمارے جسموں میں واپس لوٹا، فنقتل فی سبیلک مرۃ اخری، ہم زندہ ہو کر تیری راہ میں جا کر دوبارہ جہاد کریں، پھر ہمیں تو شہید کرے، پھر ہمیں زندہ کرے، قیامت تک ایسا ہی ہو۔ مشکات شریف کی حدیث ہے، اللہ فرمائیں گے انی قضیت انہم لا یرجعون، او میرے شہدائے کرام یہ بات میں نے اپنے اوپر لکھ دی ہے، جو بندہ ادھر آ جاتا ہے قیامت تک دوبارہ واپس، یہ جڑیاں جمعراتی روحاں ہوندیاں نے وہ کناں دیاں ہوندیاں؟ ہاں یہ بھائیو ڈکوسلے ہیں، سچی بات، یہ ڈکوسلے ہیں، یہ حدیثیں ہیں۔ تفاسیر کے اندر اللہ نے قرآن مجید کی آیات نازل کر دیں، صحابہ اکرام کا غم جو ہے ہلکا ہو گیا قرآن سن کر۔ فرمایا لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں انہیں مردہ گمان نہ کرو، بل احیاء، بلکہ وہ کیا ہیں؟ بلکہ وہ کیا ہیں؟ یا اللہ زندہ تو سارے ہی مانتے ہیں، کدھر زندہ ہیں؟ قبروں میں ہیں یا کہیں اور؟ فرمایا عند ربہم، قرآن ہے 4 پارہ ہے، کہاں پر زندہ ہیں؟ عند ربہم، اپنے رب کے پاس وہ زندہ ہیں، یرزقون، وہاں وہ جنت کے میوے اور جنت کے پھل کھا رہے، فرحین بما آتاہم اللہ من فضلی، اللہ نے جو ان کو نعمتیں دی ہیں اس کے ساتھ بڑے خوش ہیں۔ تو جب یہ شہید یہ کہیں گے اللہ ہمیں واپس لوٹا دے، اللہ فرمائیں گے قیامت سے پہلے اب واپس کسی نے نہیں جانا۔ پھر شہید کہتے ہیں اللہ اگر ہمیں واپس نہیں نہ بھیجنا پھر ایک کام کر دے، ہمارے جو پیچھے رشتہ دار ہیں وہ ہماری وجہ سے غمگین ہے، یا اللہ پھر ہماری خبر جو ہے ان تک پہنچا دے کہ ہماری یہاں زندگی کون سی ہے۔ اللہ نے فرمایا ہاں آپ کی یہ خواہش میں پوری کروں گا، میں آپ کے پچھلوں تک آپ کی خبر پہنچا دوں گا۔ پھر اللہ نے یہ آیات بینات نازل فرما دیں۔ اب یہ شہداء ہیں تو یہ کہاں پر زندہ ہیں؟ جنت میں۔ تو ان سے اونچا درجہ کن کا ہے؟ انبیاء کا۔ تو پھر لازمی بات ہے انبیاء بھی کہاں پر زندہ ہیں؟
انبیاء بھی جنات الفردوس میں زندہ، شہداء بھی جنات الفردوس کے اندر زندہ۔ قرآن مجید کا بھی یہی عقیدہ اور احادیث کا بھی یہی عقیدہ ہے جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہنچا ہے۔ اب قرآن کی آیت کی تشریح سب سے بڑی تو وہی ہے جو شارع اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کر گئے ہیں، اور انہوں نے بتایا کہ شہداء جو ہیں وہ زندہ ہیں، تو کہاں پر زندہ ہیں؟ جی ابو سلمہ نے اپنا سارا مال دے دیا تھا، پھر ہجرت کی، اصلاح فرما دیں۔ حضرت سلمان فارسی کے متعلق آپ سبق میں سن چکے ہیں کہ سلمان سے انہوں نے کہا تھا تو یہاں رہنے والا نہیں ہے، یہ مال دس کتوں کمائے جڑا اتنا ڈھیر سارا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے کچھ زبردست اتنی تجارت کر کے کمایا ہے۔ تو جب کہا گیا کہ ٹھیک ہے بے شک تجارت کر کے، لیکن ہم سے کمایا ہے نا، گل ایک ہی ہے، اگر جانا ہے تو پھر یہ سارا مال ادھر دینا ہے تو جانا ہے۔ تو آپ نے فرمایا تھا رابحہ سلمان ہوں، سلمان جو ہے اس نے بڑی منافع بخش جو ہے وہ تجارت کی ہے۔ اوہ جزاک اللہ خیرہ، اب پتہ چل گیا سہیب ہیں رضی اللہ تعالیٰ، بولا جی جی نہیں حضرت سہیب ہیں، حضرت سہیب رومی، جزاک اللہ خیرہ۔ جی جنگ احد کی جنگ کے بعد کافروں نے جو نعرے لگائے تھے، بات ٹھیک ہے آپ کی، لیکن اب وہ سارے حالات بیان کریں تو اب جو ہے وہ بات رہ جاتی ہے۔ اللہ کو منظور ہوا تو پھر کسی محفل میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم، اللہم انت الہنا لا الہ الا انت، انت رب السماوات والارض، انت رب العرش العظیم، اللہم انت علی کل شیء قدیر، اللہم انت ربنا نحن عبادک، نستغفر اللہ نستغفر اللہ نستغفر اللہ ربی من کل ذنب ونتوب الیہ۔ اے اللہ ہمارا یہ بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ ہماری اس بیٹھک میں، ہماری اس مجلس میں کوئی سیاسی یا دنیا کا مقصد نہیں تھا، تیری رضا مقصد تھی۔ اے اللہ اس محفل کو قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ اس کی برکت سے ہماری جائز خواہشات کی تکمیل فرما دیجئے، ہماری مشکلوں کو آسان فرما دیجئے، ہمارے بیماروں کو صحت عطا فرما دیجئے، ہمارے فوت شدگان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما دیجئے۔ اے میرے مالک ہم سب کو اسلام والی زندگی اور ایمان والی موت نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ وہ چند لوگ جن کے اندر مسلمان بھی ہیں غیر مسلم بھی ہیں، جو غزہ کا محاصرہ توڑنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں، اے اللہ انہیں ان کے مقاصد میں کامیاب فرما دینا۔ اے اللہ ان کی حفاظت فرما دینا۔ اے اللہ ان کو غالب فرما دینا۔ اے اللہ وہ امت مسلمہ کی طرف سے فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں، اے اللہ ہم دعا کر رہے ہیں ان کی حفاظت فرما دینا۔ اے اللہ اسرائیل کو اس کے ارادوں اور اسلحہ سمیت تباہ و برباد کر دینا۔ اے اللہ سارے مسلمانوں کو عموماً اور عربوں کو خصوصاً غیرت نصیب فرما دینا۔ آمین۔ صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔